السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے۔ ان میں سب سے آخری پیغمبر ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں۔ ان کے اور ہمارے رسول پاک علیہ السلام کے درمیانی دور میں کوئی نبی یا رسول نہیں پیدا ہوا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ 3 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی شخصیت توحید کی شناخت اور پہچان ہے، اور اس حوالے سے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو جس قوم سے سابقہ پڑا، اس میں اور ان لوگوں میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے جن کا سامنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا۔ دونوں رسولوں کے ساتھ ایک جیسے حالات پیش آئے، اس لیے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی زندگی میں خدا تعالیٰ کی قدرت کے بہت سے نمونے سامنے آئے، اور پھر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تاریخ میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ کی قوم سے ہی واسطہ پڑنا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بھی بار بار کیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ عیسائیوں نے ان کی تعلیمات کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ خود انہیں نبی کے مقام سے اٹھا کر خدا کے مقام تک پہنچا دیا تھا۔ تو ان کی زندگی میں امت محمدیہ کے لیے رہنمائی کا بڑا سامان موجود تھا۔ گویا ان کا بار بار تذکرہ کر کے امت محمدیہ کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی اور ان کی تعلیمات کے ساتھ غلط سلوک کیا، تم اپنے نبی اور ان کی تعلیمات کے ساتھ ویسا سلوک مت کرنا۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ 13 صورتوں میں آیا ہے، اور چونکہ ان کی پیدائش معجزاتی طور پر ہوئی تھی، اس لیے ان کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کا ذکر بھی جگہ جگہ کیا گیا ہے، بلکہ بہت سی آیتوں میں آپ کا ذکر ابن مریم کے لفظ سے ہی کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شخصیت اس حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ انسانیت کو ابھی قیامت سے پہلے ایک مرتبہ اور ان کی قیادت کی ضرورت ہے، چنانچہ وہ دجال کے خاتمے کے لیے اور لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، مگر اس سے پہلے ضروری ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ جان لیا جائے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ان کی والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران بڑے نیک اور عبادت گزار انسان تھے۔ وہ بیت المقدس میں امامت کی خدمت انجام دیتے تھے۔ ان کی بیوی حنہ بھی ایک بڑی نیک خاتون تھی، مگر ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ حنہ اولاد کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی۔ ایک دن انہیں لگا کہ وہ پیٹ سے ہیں، تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے یہ منت مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ پھر ان کے ہاں ولادت سے پہلے ہی ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ انہیں یہ افسوس ہوا کہ وہ اپنی اولاد کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف نہیں کر پائیں گی، کیونکہ اس کام کے لیے لڑکے زیادہ مناسب ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت حنہ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خادم کے ہیں۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئی تو انہیں مسجد کی خدمت کے لیے متعین کر دیا گیا، مگر چونکہ وہ لڑکی تھی اس لیے ضروری تھا کہ کوئی ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنے والا بھی ہو۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کی کفالت اور دیکھ بھال کون کرے۔ جو کاہن حضرات مسجد کی خدمت کرتے تھے ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضرت مریم کو اس کی نگرانی میں دے دیا جائے، اس لیے کہ وہ سب اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ان میں حضرت زکریا بھی تھے جو اللہ کے نبی تھے، وہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے، اس لیے انہوں نے اپنا نام پیش کیا، مگر اس پر کوئی تیار نہ ہوا۔ آخر کار اس پر معاملہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، یعنی پرچی ڈالی جائے، جس کا نام نکلے وہی مریم کا نگراں ہوگا۔ چنانچہ قرآن اندازی میں حضرت زکریا کا نام نکلا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ ان کا ہی نام نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ سب لوگ اس پر تیار ہو گئے۔ یہ ساری تفصیل سورہ آل عمران میں موجود ہے۔
حضرت زکریا نے ان کے یعنی حضرت مریم کے لیے مسجد کے قریب ایک کمرہ بنوا دیا جس میں وہ دن بھر عبادت کرتی اور رات کو سونے کے لیے اپنی خالہ یعنی حضرت زکریا کی اہلیہ کے پاس چلی جاتی۔ حضرت مریم بڑی عبادت گزار اور اللہ کے ہاں بڑے اونچے مقام و مرتبہ والی تھی۔ ان کے مرتبے کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کے پاس غیبی طریقے سے تازہ تازہ بے موسم پھل آتے تھے، جو ظاہر ہے کہ فرشتے حاضر کرتے ہوں گے۔ یہ ان کی کرامت اور اللہ کے یہاں ان کی مقبولیت کی دلیل تھی۔ قرآن پاک میں بھی کئی جگہ ان کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے جب فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھے فضیلت بخشی ہے۔ آل عمران آیت نمبر 42۔ حضرت مریم علیہ السلام دن بھر اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول رہتی۔ ایک مرتبہ کسی ضرورت سے مسجد اقصی کی مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور ایک گوشے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ انہیں ایک انسان اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور اس سے کہنے لگی اگر تیرے دل میں خدا کا کچھ بھی خوف ہے تو میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ میرے قریب مت آنا۔ مگر وہ انسان نہ تھا، خدا کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، یعنی حضرت جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ وہ فرشتہ بولا گھبراؤ نہیں، مجھے تمہاری جانب خدا پاک نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم نے تعجب سے کہا میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آج تک کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ نہ میرا نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں نے بدکاری کی ہے۔ فرشتے نے جواب دیا یہ تیرے پروردگار کا حکم ہے، اس نے فرمایا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک وہ تیرے یہاں بیٹا اسی طرح پیدا کرے گا تاکہ اسے دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نشان بنائے، اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کا علم عطا کرے گا اور بنی اسرائیل کی جانب اپنا رسول بنائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک دیا اور اس طرح اللہ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت مریم کو محسوس ہوا کہ وہ پیٹ سے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بڑی پریشان ہوئی۔ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ان کی پریشانی بڑھتی جاتی۔ وہ اس بات سے ڈر رہی تھی کہ چونکہ وہ غیر شادی شدہ ہیں اور لوگوں کو حقیقت کا علم ہے نہیں، تو جب ان کے لڑکا پیدا ہوگا تو لوگ ان پر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے۔ وہ کیسے کسی کو سمجھائیں گی کہ انہوں نے کوئی بدکاری نہیں کی ہے، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے بیٹا عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو۔ یہ سب سوچ کر وہ لوگوں کی نظروں سے دور سعیر پہاڑ کے ایک ٹیلے پر چلی گئی جو اب بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضرت مریم کو تکلیف شروع ہوئی تو وہ درد و تکلیف اور لوگوں کے طعنوں کے ڈر سے کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ وہ کھجور کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ فرشتے نے انہیں آواز دے کر کہا غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہارے نیچے نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کے درخت کا تنا پکڑ کر ہلاؤ تو وہ تازہ اور پکے ہوئے پھل تمہارے سامنے گرنے لگیں گے۔ کھاؤ اور پیو اور اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ جب حضرت مریم نے اپنے ننھے منھے بچے پر نظر ڈالی اور اس کی پیاری صورت دیکھی تو ان کی ساری پریشانی دور ہو گئی اور وہ اپنے لخت جگر کو دیکھ کر خوش رہنے لگی۔ البتہ یہ سوچ کر وہ ابھی بھی پریشان تھی کہ لوگوں کو وہ اس بات پر کیوں کر مطمئن کر سکیں گی کہ بن باپ کے بچہ پیدا ہو گیا۔ ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کی جانب فرشتے کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ جب تم اپنی قوم کے پاس پہنچو اور وہ تم سے اس بچے کے متعلق سوال کرے تو تم خود کوئی جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے ان کو بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے اسی دودھ پیتے بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل کے یہاں روزے میں خاموش رہنا بھی عبادت کا حصہ تھا۔ حضرت مریم کو اللہ کے اس پیغام سے بڑا اطمینان ہوا اور وہ بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس کو روانہ ہو گئی۔ جب شہر میں پہنچی تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر تہمت لگانے لگے۔ حضرت مریم نے بچے کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو، میں تو آج روزے سے ہوں۔ لوگ ان کی بات سن کر بڑے تعجب سے بولے ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں ہے اور صرف چند ہفتے کا ہے۔ اتنے میں وہ بچہ خود ہی بول پڑا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں
اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، یعنی کتاب دینے اور نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 30۔ جب لوگوں نے ایک ننھے سے بچے کی زبان سے یہ باتیں سنی تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اور اس کی ماں نے کوئی بدکاری یا غلط کاری نہیں کی ہے، بلکہ اس کی پیدائش کا معاملہ اللہ کی ایک خاص نشانی ہے۔ مگر ظاہر بات ہے کہ جو شریر اور بدنیت لوگ تھے انہوں نے اس کے بعد بھی حضرت مریم کو برا بھلا کہنا اور ان پر تہمت لگانا بند نہ کی، لیکن جو صحیح الفطرت تھے وہ حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ یہ ساری تفصیل سورہ مریم میں موجود ہے، ملاحظہ ہو آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 34 تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول بنائے جانے سے پہلے کا دور نہایت تاریک تھا۔ بنی اسرائیل بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے، انہوں نے اپنے دین کا حلیہ ہی بگاڑ رکھا تھا۔ وہ مشرکانہ رسوم و رواج کو اپنے مذہب کا جز بنا چکے تھے، جھوٹ، فریب اور بغض و حسد جیسی اخلاقی برائیوں میں ملوث تھے۔ وہ سود اور حرام کھاتے تھے اور وہ اپنی برائیوں پر فخر کرتے تھے۔ وہ اتنے بدتمیز اور جری ہو گئے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں اور نبیوں کے ساتھ گستاخی کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، بلکہ بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ خود حضرت عیسیٰ کی زندگی ہی میں وہ حضرت یحییٰ کو قتل کر چکے تھے۔ ان کے پادری اور علماء مال و دولت کے پجاری بن گئے تھے۔ وہ پیسہ لے کر غلط سلط احکام بتاتے تھے، وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا کرتے تھے اور اس طرح اللہ کی شریعت میں تبدیلی کے مجرم بنے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ کوئی اخلاقی اور سماجی برائی ایسی نہ تھی جو ان کے اندر موجود نہ ہو، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ ان کے علماء نے برائی پر ٹوکنا بند کر دیا تھا، اور اگر ان میں کوئی اللہ کا بندہ اصلاح کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تو وہ اس کے دشمن ہو جاتے اور اگر موقع ملتا تو اسے قتل ہی کر ڈالتے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا رسول بنایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو حق کی دعوت دیں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام سنایا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، یعنی میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں، اس نے مجھے تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور تم نے اس کی کتاب تورات میں جو گڑبڑی کی ہے میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس نے مجھے اپنی کتاب انجیل عطا کی ہے جو حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 50۔ یہودی حضرت عیسیٰ کی یہ دعوت سن کر ان کے دشمن بن بیٹھے اور دن رات ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے آپ کی بات مانی اور صحیح راستہ اختیار کیا، اکثر لوگ آپ کی مخالفت ہی کرتے رہے۔ اللہ پاک کا یہ نظام رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو کچھ معجزات عطا فرماتا ہے۔ وہ معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان ان کو انجام نہیں دے سکتا اور وہ دنیا کے عام معمول کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ معجزات نبیوں کو اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ جس کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہو رہے ہیں خدا کا رسول ہے اور ان معجزات کے پیچھے خدا کی قدرت ہے۔ پھر یہ معجزات زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی جس زمانے میں جس چیز کا زیادہ چرچا ہوتا ہے معجزہ بھی اسی قسم کا دکھایا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا بہت چرچا تھا تو حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا گیا جس نے جادو کو بھی مات دے دی اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ جادو سے بھی بڑھ کر کوئی اور چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حکمت یعنی طب اور ڈاکٹری کا بہت غلغلہ تھا۔ بڑے بڑے ماہر حکیم اور ڈاکٹر ہوتے تھے جو لوگوں کی خطرناک بیماریوں کا علاج کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسے معجزے عطا کیے جن کے سامنے حکیموں کی حکمت پھیکی پڑ گئی۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ایسے ایسے کام کر کے دکھائے جو حکیموں کے بس کی بات نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ کو کئی معجزے دیے گئے جن کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، وہ خدا کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 2، وہ پیدائشی اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 3، وہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو خدا کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی تھی۔ نمبر 4، وہ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایا اور خرچ کیا اور گھر میں کیا ذخیرہ محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ چاروں معجزے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی پیدائش بھی خود ایک معجزہ تھی جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور یہ معجزے دکھائے تو بہت سے لوگ ان پر ایمان لے آئے، لیکن جو بدفطرت لوگ تھے وہ آپ کے دشمن بن بیٹھے اور آپ کی جان لینے کی سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ کو اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی، مگر اس میں شریعت کا بیان نہیں تھا بلکہ اچھے اخلاق اور نصیحتوں کا ذکر تھا، اس لیے وہ حضرت موسیٰ کی شریعت یعنی تورات کی ہی پیروی کرتے تھے اور لوگوں کو اسی کی دعوت دیتے تھے اور انہیں نصیحت کرنے کے لیے انجیل کی باتیں سناتے تھے۔ تورات یہود کی کتاب تھی، اس لیے انہیں حضرت عیسیٰ کی بات مان لینی چاہیے تھی، مگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی اور الٹا آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہود کی ایک بہت مختصر جماعت ہی آپ کے ہاتھ پر ایمان لائی، ان لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی کئی جگہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ جب عیسیٰ نے ان یہودیوں کی جانب سے کفر محسوس کیا تو کہا اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے یعنی اس کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم اطاعت گزار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 52۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اگرچہ وہ مضبوط ایمان والے تھے، مگر ایک دن وہ اپنی سادہ دلی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء الى آخر الآیات۔ ان آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ حواریوں نے کہا ہمیں یقین ہے کہ خدائے برتر سب کچھ کر سکتا ہے، مگر کیا وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان یعنی کھانے پینے کی چیزیں نازل کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ بھی کوئی مطالبہ کرنے کی چیز ہے؟ کیا تم اللہ کو آزمانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم اللہ کو کیسے آزما سکتے ہیں؟ ہم تو بس اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں تاکہ ہم روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو جائیں اور پھر پورے اطمینان کے ساتھ خدا کی عبادت اور دین حق کی تبلیغ میں مصروف ہو جائیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے لیے دسترخوان اتار دوں گا، لیکن جو شخص اس کے بعد کفر و انکار کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یہ تفسیر سورہ مائدہ آیت 112 تا 115 میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن یا حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پھر وہ دسترخوان مائدہ نازل ہوا یا نہیں، اس لیے اس بارے میں صحابہ و تابعین کی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ نازل نہیں ہوا، مطالبہ کرنے والے اللہ پاک کی شرط سے گھبرا گئے اور مطالبہ واپس لے لیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حقیقتاً یہ واقعہ پیش آیا، اس میں اور بھی تفصیلات ہیں جن کا یہ موقع نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو حق کی دعوت دی تو وہ آپ کے دشمن بن بیٹھے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت میں ان کا بادشاہ ہیرودیس تھا، مگر اس کی بادشاہت اپنے علاقے میں بمشکل چوتھائی حصے پر باقی بچی تھی۔ اس کے اکثر حصے پر اصل حکومت روم کے بادشاہ قیصر کی تھی، جس نے اس علاقے پر پیلاطس کو اپنا گورنر بنا دیا تھا۔ یہودی اگرچہ پیلاطس کی بادشاہت کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ مشرک اور بت پرست تھا، لیکن وہ آپ کی نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے اسی کے پاس چلے گئے اور اس سے آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لگائیں اور کہا کہ ہماری اور آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ پھر ایک دن جب آپ اپنے ساتھیوں یعنی حواریوں کے ساتھ ایک مکان میں تھے، ان لوگوں نے آپ کے مکان کو گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی بھیجی کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو زندہ اپنے پاس اٹھا لیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اوپر اٹھا لیا اور کسی دوسرے شخص کو آپ کی شکل عطا کر دی۔ پولیس کے لوگ اسی دوسرے شخص کو گرفتار کر کے لے گئے اور اسے سولی پر چڑھا دیا، اور مشہور یہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے۔ چنانچہ آج بھی یہودی اور عیسائی یہی مانتے ہیں، لیکن قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر پائے بلکہ اللہ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ سورہ نساء آیت 157 158 میں ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور ان کا اللہ کے رسول عیسیٰ کے بارے میں کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ انہیں اشتباہ میں ڈال دیا گیا۔ اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف وہم و گمان کے پیچھے پڑے ہیں۔ یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف زندہ اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا اس بارے میں تو اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، لیکن دونوں کے یہاں اس کی وجہ الگ الگ ہے۔ یہودی تو یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مجرم تھے اور وہ گمراہی پھیلا رہے تھے، اس لیے انہوں نے ایک مجرم کو سزا دی، جبکہ عیسائی یہ مانتے ہیں
کہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تمام انسان پیدائشی گناہ گار ہیں، اس لیے باپ یعنی اللہ نے چاہا کہ بیٹے کو انسان یعنی عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں بھیجے تاکہ وہ سولی پر چڑھ کر تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے، اسی طرح دنیا کو نجات مل سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ عقیدہ موجودہ عیسائیت کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مذہب کو لے کر آئے تھے وہ اس طرح کے تمام باطل عقیدوں سے پاک تھا۔ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کی سازش سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، چنانچہ ابھی آپ کو موت نہیں آئی ہے اور آپ آسمان پر زندہ ہیں۔ اور روایتوں میں ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس بات کو صحیح حدیثوں میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے چند حدیثیں ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم حاکم و عادل بن کر اتریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی موجودہ عیسائیت کو مٹا دیں گے، اور ان کے زمانے میں مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس وقت کا ایک سجدہ اس پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3448۔ نمبر 2، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور اس حالت میں اتریں گے کہ تم ہی میں سے ایک شخص یعنی مہدی تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3449۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، پھر اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے جو دجال کو تلاش کر کے اسے قتل کر دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7381۔ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے تو جو یہودی اور عیسائی زندہ ہوں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے، کچھ عرصے تک وہ حکومت کریں گے اور ان کے دور میں بڑی خوشحالی اور امن و امان ہوگا، حتیٰ کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور لوگوں میں اس قدر الفت ہوگی کہ کسی بھی دو شخصوں کے درمیان دشمنی نہیں ہوگی۔ آپ ایک عرصے تک دنیا میں رہیں گے، پھر جس طرح سب کو موت آتی ہے آپ کو بھی موت آئے گی، اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھیں گے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی بڑی بڑی برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن ان میں 3-4 برائیاں زیادہ ہی سنگین تھیں، اس لیے آپ نے سب سے زیادہ انہی کو ٹھیک کرنے پر زور دیا۔ نمبر 1، یہودیوں میں ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی تھی جو کہتی تھی کہ انسان کو اس کے اچھے برے اعمال کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت، قیامت اور حشر و نشر یہ سب باتیں غلط ہیں۔ نمبر 2، کچھ لوگ اگرچہ آخرت کو مانتے تھے لیکن ان کا خیال تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا سے کٹ کر خانقاہوں اور جھونپڑیوں میں رہنا ضروری ہے۔ یہ لوگ دنیا اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، یہ شادی نہیں کرتے تھے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے جھوٹے عقیدے کے باعث اپنے بدن کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آتے آتے اس جماعت میں بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ یہ دکھانے کو تو دنیا کی لذتوں سے دور رہتے تھے لیکن پردے کے پیچھے سے سارے مزے کرتے تھے، حتیٰ کہ دکھانے کو نکاح و شادی سے دور رہتے لیکن اپنی جھونپڑیوں میں وہ سب کچھ کرتے جسے سن کر ایک شریف انسان کو شرم آ جائے۔ نمبر 3، کچھ لوگ جن کا کام مذہبی رسموں کو انجام دینا اور عبادت گاہوں کی خدمت کرنا تھا، ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ دین کے نیک کاموں کو بھی دنیاوی فائدوں کی خاطر کرتے تھے اور اسے انہوں نے ایک بزنس بنا لیا تھا، یہ لوگ کاہن کہلاتے تھے۔ نمبر 4، سب سے برا حال ان کے پادریوں اور عالموں کا تھا، انہوں نے دین کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیا تھا، وہ جس چیز کو چاہتے حلال کر دیتے اور جس چیز کو چاہتے حرام کر دیتے، اور انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے انہیں اختیار حاصل ہے، چنانچہ لوگ اللہ کی کتاب تورات میں بھی اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ پیسے لے کر دین کا حلیہ بدلنا ان کے نزدیک کوئی بری بات نہ تھی۔ یہ تھی وہ بڑی بڑی برائیاں جن کی اصلاح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مشن بنایا اور صبح و شام یہودیوں کو سمجھانے میں لگے رہے، لیکن یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ آپ کی بات کو ماننے کے بجائے آپ کی دشمن بن گئی اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگی، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بقیہ حصہ اگلے ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔